ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ جو پاکستان کی ترقی راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کیا پاک دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب۔ کہا بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے۔ ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ان کی قربانی لازوال ہے، جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ زراعت کے 1000 فارغ التحصیل طلباء کو اعلیٰ تربیت کے لیے اسکالرشپ پر چین بھیجنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آج شعبہ زراعت کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ پاکستان کے زرعی گریجویٹس آج اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرنے پر چینی حکومت کے مشکور ہیں۔ پاکستان چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دورہ چین میں زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق نے بے حد متاثر کیا۔ یونیورسٹی کے دورے پر ہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زرعی گریجویٹس کو تربیت کے لیے چین بھجوائیں گے۔ عالمی امن کے لیے وزارتی تیاری کانفرنس کا انعقاد نہایت اہم ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ان مشنز کے لیے دستے بھیجے۔ پاکستانیوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تیسری اقوام متحدہ ان مشن وزارتی تیاری کانفرنس 2025 سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے دستے بھیجے۔ پاکستانیوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار عالمی امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پنجاب میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید ترین فورس کا قیام۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس عملی کارروائیوں کے لیے فعال ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ فورس کے مختلف اسکواڈز ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، جن میں ای بائک اسکواڈ جو ایکو فرینڈلی یونٹ کے طور پر کام کرے گا، اور گرین اسکواڈ جو اربن ایریا میں اینٹی پلاسٹک کیمپین، ڈسٹ اور ڈینگی کنٹرول پر کام کرے گا۔ بلو اسکواڈ آبی ذخائر کی حفاظت کرے گا، جبکہ بلیک اسکواڈ گاڑیوں کے فیول ٹیسٹنگ اور زہریلے دھوئیں کے خلاف اقدامات کرے گا۔ ریڈ اسکواڈ صنعتی علاقوں اور اسپتالوں میں مضر صحت مواد سے بچاؤ کے لیے کام کرے گا۔ ہاکائی اسکواڈ ماحولیاتی نگرانی کے لیے تھرمل ڈرونز اور 360 ڈگری کیمرہ بردار گاڑیوں کا استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اربن پیٹرولنگ اینڈ ویجیلنس اسکواڈ، برکلن اسکواڈ اور اینٹی پلاسٹک اسکواڈ بھی مخصوص علاقوں میں آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فعال ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ایئر کوالٹی پر نظر رکھے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھتی ہے۔ تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسموگ کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اسموگ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث فضا بری طرح متاثر ہوئی، جبکہ میرا خواب تھا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے کچھ کروں۔ مریم نواز نے کہا کہ
اینٹوں کے بھٹوں کو آلودگی کے باعث بند کیا جاتا ہے اور اینٹوں کے بھٹے گرائے جانے سے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم نے مل کر اس کو بہتر بنانا ہے۔ ماحولیاتی پالیسی کی بدولت فورس کی تشکیل کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچا اور ماحولیاتی تحفظ میں اسکواڈز مختلف اہداف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ای بائکس اسکواڈ انیشیٹو کو گراؤنڈ پر دیکھے گا اور گرین اسکواڈ فضائی آلودگی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کو مانیٹر کرے گا۔ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے وسائل پر حملہ ہے، حکومت نہ سمجھی تو عوام میں جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے وسائل پر حملہ ہے۔ آج پھر ایک ایسا قانون صوبوں سے پاس کروایا جا رہا ہے جو وسائل پر قبضہ ہے۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو ہمیں پھر عوام میں جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آئین کے منافی کسی قسم کا بل اسمبلیوں میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ آئین محترم ہے، اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ کوئی قانون اس کی روح کی نفی نہ کرے۔ جے یو آئی کو 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی منظور نہیں۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ صوبے کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ طریقہ کار ہوتا ہے، صوبے کا اختیار اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل اور شرائط صوبے کی ہوں گی۔ بانی بھی ٹرائے سے غداری نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر سمجھوتا کرنے اور بانی سے غداری کا الزام لگا دیا۔ پشاور میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو فلم چل رہی ہے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں سب کمپرومائزڈ ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں نے تحریک انصاف، بانی، مراد سعید اور اپنی عزت کی خاطر چھوڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بانی اور پی ٹی آئی کے مفاد میں کیا تھا۔ حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ سب کو معلوم ہے، یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پارٹی کے اندر ہوتا اور بانی کو دھوکہ دیتا، اسی لیے پارٹی چھوڑنی پڑ گئی۔ محمود خان نے کہا کہ نون لیگ اور پی 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 سے بھی شمولیت کی دعوتیں ملی تھیں، بانی کے پیچھے باتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے حجم میں آج بھی ان کی تصاویر آویزاں ہیں، مجھے اقتدار کی بھوک رہتی تو آج وفاقی وزیر ہوتا۔ آلودگی کے خاتمے اور ماحول کے تحفظ کا عزم۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تحفظ فورس قیام وقت کی ضرورت تھی۔ فورس ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عزم کی عکاس ہے۔ پنجاب حکومت پہلے دن سے ہی ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی گورنمنٹ اور ادوار میں تحفظ ماحولیات کسی نے کام نہیں کیا۔ سیکریٹری ماحولیات ڈی جی ای پی اے کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اس محکمے میں وسائل بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وزن کو 1 سال میں عملی جامہ پہنایا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے خطی رقم مختص کی گئی۔ ماحولیاتی تحفظ فورس جدید آلات سے لیس ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل قلم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کے ٹرائل کے لیے قانونی گراؤنڈز تو دستیاب ہیں، لیکن سیویلین ملزمان کو اپنی مرضی کے وکیل تک رسائی کا حق میسر نہیں دیا گیا۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت غیر ملکی شہریوں کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے،
لیکن काउंसलर तक रसाई को अपील का हक नहीं कहा जा सकता। कुलभूषण यादव को भी वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई दी गई, मगर अपने शहरियों को ऐसा हक नहीं दिया जा रहा, जो अफसोसनाक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई तो सबके लिए होनी चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर मुलजिम अपनी मर्जी से वकील मुकर्रर न कर सके तो क्या हुकूमत उनके लिए वकील फराहम करती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जी हाँ, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि गैर मुल्की मुजरिमों के मामले में जिस मुल्क से वो ताल्लुक रखता है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत की। पीटीआई के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक और मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है, मगर बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे मौकिल पर 300 से ज्यादा केसेस हैं, उनसे हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हो तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। आप बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीवी ने तोशाखाना केस में दायर बरियत की दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा है। दरखास्तें बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये दरखास्तें 28 जनवरी के बाद से ज़ेर इल्तवा हैं और ताहाल इन पर कोई समाअत मुकर्रर नहीं की गई। दरखास्त गुजारों का कहना है कि ये मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इसमें ताख़ीर इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया है कि ताख़ीर नाइंसाफ़ी को जन्म देती है और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनाकिद हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और सीनियर वकला भी शरीक हुए। वजारत कानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया था। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी। वज़ीर दाखिला और इंसदादे मुनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदादे मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कॉन्फ्रेंस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेज़बानी में एक मुनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन की जानिब अहम कदम है। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ अपने ममालिक के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुनशियात के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर जमा हुए हैं। मोहसिन नकवी ने खलीजी ममालिक के वफद की शिरकत को बाहिमी अज़्म का मज़हर करार दिया और कहा कि हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, मौसर हिकमत अमली, मुश्तरका तरबियत और फौरी राबते को फरोग़ देना होगा ताकि मुनशियात स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल को रोका जा सके। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि हम अपनी नौजवान नस्ल और मुआशरे को महफूज मुस्तक़बिल के भरपूर इक़दाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने GCC के मोअज़्ज़िज़ मंदूबीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदादे मुनशियात के हर शोबे में खलीजी रियासतों के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल ने मस्तूंग के इलाके पास पर गुज़श्ता 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह BN मिंगल ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जमात अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर धरने का अजला में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। अख्तर मेंगल का कहना था कि क्वेटा में 18 अप्रैल को BNP की मर्जी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। BNP ने गुज़श्ता कई रोज से लखपास पर धरना दे रखा था और धरने को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने कई बार मुज़ाकरात भी किए थे।
خبر شامل کریں گے اور ماڑا میں پاک بحریہ کے اسپتال PNS درمان جاہ میں جدید سہولتوں سے آراستہ نئے بلاک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کی ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ PNS درمان جاہ جدید طبی سہولتوں کے ساتھ مقامی افراد کی خدمت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ بحری سرحدوں کے دفاع، ساحلی عوام کی بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتی رہے گی۔ اسپتال کے نئے بلاک میں جدید آپریشن تھیٹر کمپلیکس، ICU، گائنی یونٹ اور شعبہ اطفال شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ہیلمٹ نہ پہننے اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 11,276 موٹر سائیکلز ضبط کی گئیں۔ اس کے علاوہ فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی 831 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 193 ڈمپرز اور ٹینکرز کے فٹنس اور اوور سپیڈنگ کے خلاف ورزیوں پر بھی ان گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید یہ سفارش کی گئی کہ فٹنس نہ ہونے والی 25 بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے اور 174 گاڑیوں کی رجسٹریشن عارضی طور پر منسوخ کر دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بائک سواروں کو ہیلمٹ پہننے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے اور غیر فٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمر کوٹ کے ضمن انتخاب میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے ہے۔ شرجیل میمن نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ PTI امیدوار کی حمایت میں GDA، لیگ نون، JUI فیت، تمام مذہبی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دینا تمام جماعتوں کے اتحاد کا خواب ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N 213 عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن کل 17 اپریل کو ہوگا، جس کے باعث عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں نواب یوسف تالپور اس حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ رواں سال فروری میں ان کے انتقال پر سیٹ خالی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل دنیا کی طرف بہتر انداز میں جانا ہے اور مصنوعی ذہانت ایک ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی مصنوعات معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مصنوعی ذہانت کے علم سے بہتر انداز میں روشناس ہونا ہے اور اداروں میں بہتر تعاون کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ شیزہ فاطمہ نے مزید کہا کہ پاکستان میں IT کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور IT برآمدات میں اضافہ معیشت کے لیے خوشائن ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے باعث لین دین میں شفافیت آ رہی ہے اور ڈیجیٹل ادائیگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کی جانب جا رہی ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل دنیا کی طرف بہتر انداز میں جانا ہے اور ہمیں دنیا کی رفتار کے مطابق چلنا ہوگا۔ اہم خبر دیں گے، خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات کو مفت بیگ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے کتابوں کی مفت فراہمی کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیرنٹ ٹیچر کونسل کا سالانہ فنڈ 5 ارب سے بڑھا کر 7 ارب روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بانی PTI کے ویژن کے مطابق تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاست میں وقت کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیاسی روزہ رکھا ہوا ہے، وقت آنے پر کھولوں گا۔ سپریم کورٹ کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ روزہ طویل نہیں ہو سکتا۔ میں 17 بار وزیر رہا ہوں، پتہ ہے کہ روزہ کب کھولنا ہے۔ پاکستان میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ نیپرا نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں تاریخی کمی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کے خاص پر نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کتنی کمی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے مکمل رپورٹ۔ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں بڑی کمی کر دی۔
الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کی وفاقی حکومت کی درخواست منظور ہو گئی، جس کے بعد نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا۔ نیپرا کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45 روپے 55 پیسے سے کم کر کے 23 روپے 57 پیسے فنٹ کر کے منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کے الیکٹرک چارجز اسٹیشنز کے بنیادی ٹیرف میں 21 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز پر 24 روپے 44 پیسے کے کیپڈ مارجن ہٹانے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ حکومتی درخواست کے مطابق مارجن کا تعین مارکیٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ گلگت بلتستان میں شاہراہ بہتری، سیاحت کے فروغ اور دیگر اہم ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ مانسہرہ، کاغان اور ناران کی موٹر وے گیم چینجر ہو سکتی ہیں، جبکہ گلگت، سکردو اور دیگر سیاحتی مقامات پر 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی علاقہ جات اپنے قدرتی حسن اور سیاحت کی وجہ سے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں موٹر وے پولیس کی تعیناتی، ٹول پلازوں کے قیام، نئی سڑکوں کی تعمیر اور 1122 ایمرجنسی سروس کے دائرہ کو توسیع دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان کی تمام راہوں کو 1122 سے منسلک کیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو 1122 کے ساتھ ہیلی کاپٹر سروس بھی شروع کی جائے گی۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی کا علاقہ بلدیہ ٹاؤن جرائم پیشہ عناصر کے محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ منشیات فروشی، جوا، سٹہ اور غیر قانونی آئل کا کاروبار تھانہ بلدیہ کی حدود میں کھلے عام جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ علاقے میں منشیات کا دھندا نہ صرف سر عام ہو رہا ہے بلکہ جوا اور سٹے کے اڈے بھی دن دہاڑے فعال ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ گروہوں کو مبینہ طور پر تھانے کے اندر سے تحفظ حاصل ہے، جس کے باعث پولیس کی کارروائیاں بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ غیر قانونی آئل کا کاروبار بھی چار دیواری کے اندر سرگرمی سے جاری ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب بھی تھانہ بلدیہ کی پولیس کسی کارروائی کے لیے نکلتی ہے تو جرائم پیشہ افراد پہلے ہی باخبر ہو جاتے ہیں اور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس تمام صورتحال میں بلدیہ تھانے کے ہیڈ محرر کا کردار بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے، جو مبینہ طور پر SHO کو سب اچھا ہے رپورٹ دیتا ہے۔ یوں مجرموں کو غیر اعلانیہ چھوٹ حاصل رہتی ہے۔ علاقہ وکیلوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی سرگرمیوں کا فوری نوٹس لیا جائے اور ان کے پیچھے موجود پولیس اہلکاروں کے کردار کی شفاف تحقیقات کر کے سخت کارروائی کی جائے تاکہ علاقے میں امن و امان بحال ہو اور قانون کی عملداری ممکن ہو سکے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا۔ پیٹرول 254 روپے 23 پیسے اور ڈیزل 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ قیمت کمی کے بجائے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ یقین، انتظار اور پھر مایوسی، عوام ایک بار پھر آگے میں رہ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے کوئی کمی نہ کی گئی۔ مسلسل دوسری بار عوام کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست ریلیف نہ مل سکا۔ پیٹرول کی قیمت 254 روپے 63 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ قیمتیں کم کرنے کے بجائے حکومت نے خاموشی سے پیٹرولیم لیوی میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے کر دی، جبکہ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 1 پیسے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے بلوچستان پر لگائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس میں کہا تھا، ان پیسوں سے قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ اس رقم سے کچی کینال اور کوئٹہ کراچی M25 بنائیں گے۔ اسرائیل سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد قرار، پاکستان کا فلسطینی کاز سے غیر متزلزل عزم، اقوام متحدہ کی قرارداد پر گمراہ کن پروپیگنڈے کی بھی تو ٹوک تردید کر دی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
دفتر خارجہ نے اسرائیلی مفادات کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد قرار دے دیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی مفادات کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر رابطے بھی نہیں کرتا۔ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ قرارداد پر سوشل میڈیا پوسٹ گمراہ کن ہیں۔ قرارداد پاکستان کی نہیں بلکہ جنیوا میں OIC گروپ کی سالانہ مشترکہ پیشکش تھی۔ قرارداد کا متن فلسطینی وفد کی منظوری اور OIC کی تائید سے پیش کیا گیا۔ پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر قرارداد کے متن میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی۔ پاکستان کا فلسطینی کاز سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ قرارداد پر سوشل میڈیا پوسٹ گمراہ کن ہیں۔ قرارداد پر بعض سوشل میڈیا تبصروں کی بنیاد غلط میڈیا رپورٹس ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر قرارداد کے متن میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی۔ قرارداد کا مقصد تجویز کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سپرد کرنا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطینی وفد کی درخواست پر OIC کی مزید 2 قراردادیں بھی پیش کی۔ پاکستان کا فلسطینی کاز سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کسی ایونٹ کی دعوت نہیں دی، نہ اسپیکر آفس سے کوئی کال آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپیکر قابل احترام ہے، کراس ٹاک ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی PTI نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ پارٹی عہدیدار اور کارکن ایک دوسرے کے خلاف میڈیا یا عوامی مقامات پر بیان نہ دیں۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ موٹر وے M4 پر امین پور کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے انسپکٹر منصور اصغر فرائض انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شہید انسپکٹر ڈرائیورز کو دوران ڈرائیونگ نیند بچاؤ کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے تھے کہ مزدار ٹرک کے ڈرائیور کے اچانک سونے سے حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں انسپکٹر منصور اصغر موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق شہید انسپکٹر نہایت ایماندار اور پیشہ ورانہ افسر تھے جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ وہ 2007 میں موٹر وے پولیس میں بھرتی ہوئے اور مسلسل اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ شہید منصور اصغر سوگنان میں والدین، بیوہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑ گئے ہیں۔ ترجمہ کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس شہید افسر کے اہل خانہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ کچھ عالمی خبریں شامل ہیں گے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بڑھنے لگی ہے۔ چین نے اپنی ایئر لائن کمپنیوں کو بوئنگ طیارے نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق چین نے ایئر لائن کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور اسپیئر پارٹس نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ چین کا اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ چین سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین ڈیل کے لیے تیار ہے یا نہیں، بال چین کے کورٹ میں ہے۔ دوسری جانب امریکی جریدے کورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ چین کو تنہا کرنے کے لیے ٹیرف مذاکرات کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف مذاکرات کو امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ چین کے ساتھ تجارت کو محدود کریں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ہتھیاروں کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق لبنان کے صدر جوزف اون نے قطر کے دورے کے دوران ایک انٹرویو میں کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ لبنان میں تمام ہتھیار ریاست کے کنٹرول میں آئیں۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ حزب اللہ نئی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ 2025 کو وہ سال بنانا چاہتا ہوں جب تمام ہتھیار صرف ریاست کے زیر کنٹرول ہو۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی کنٹرول سے باہر ہتھیاروں کی موجودگی ناقابل قبول ہے۔ ہتھیاروں کی تحویل سے متعلق لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ لبنانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ جنگجوؤں کو فوج میں علیحدہ یونٹ کے طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ حزب اللہ کے ارکان فوج میں شامل ہو کر مختلف کورسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لبنان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے۔ امریکہ نے اسرائیل کو مزید بم اور ہتھیار بھیج دیے۔ امریکی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق 6 طیارے ہیں کہ
वहां पर पहुंचाए गए हैं। अमेरिका ने इसराइल को तैयारे दिए हैं। आपको ये भी बताएं कि इसराइल ये तैयारे पहुंच गए हैं। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने बताया कि हालिया दिनों में दर्जनों फौजी माल बरदार तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचे हैं। हथियार फराहमी ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों की तैयारी का हिस्सा है। इसराइली तवील अरसे से मशरिक वस्ता में अमेरिका का करीबी इत्तेहादी और सबसे ज्यादा असलहा हासिल करने वाला मुल्क है। इसके बाद जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और कई दूसरे ममालिक भी इसराइल को हथियार फराहम करने वालों में शामिल हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हासिल फवायद नहीं ले सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज ऐसे वर्कर जिनके पास दस्तावेज नहीं वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के महकमा हुकूमती इस्तेदाद ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए वफाकी हुकूमत से लोगों का ज़ाती डेटा जमा करना शुरू कर दिया है। ज़ाती डेटा आमतौर पर महफूज तस्वुर किया जाता है, ताहम अब इस बात की मालूमात जमा की जा रही हैं कि लोग कहाँ मुलाजिमत और तालीम हासिल करते हैं और उनकी रिहाई कहाँ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डेटा जमा किया जा रहा है। पीएसएल की बात करेंगे। पीएसएल 10 में एक दिलचस्प मामलों का सिलसिला जारी है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान अहम मुकाबला होगा। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 8 बजे खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, शदीद जालाबारी, गर्मी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है और शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शदीद जालाबारी हुई। सेक्टर G6 और सेक्टर I9 के अतराफ में शदीद जालाबारी हुई। बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। ब्लू एरिया, तरनौल समेत दर इलाकों में बारिश और जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लंडी कोतल में बारिश और जालाबारी के बाद मुख्तलिफ जगहों पर तूफानी आ गई। कचरों कुचों में सैलाब गाड़ी बहाकर ले गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।